میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ ہمیں یوم عاشوراء کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری بدعات، رسومات اور خرافات ایک طبقے کی طرف سے اس دن انجام دی جاتی ہیں، جس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس دن ہمیں 2 عمل بتاتی ہیں، اور دونوں کا تعلق حسن عمل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن عمل یہ تھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بتایا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، یہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم آئندہ سال 1 روزہ اور رکھیں گے۔ 10 کا روزہ تو پہلے ہی رکھتے تھے، رمضان سے قبل 10 محرم کا روزہ فرض تھا، رمضان کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت اب بھی ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آئندہ ہم 1 روزہ اور رکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ عبادات میں بھی آپ مشابہت کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ چونکہ 1 رکھتے تھے، مسلمان بھی 1 رکھتے تھے، آپ نے فرمایا ہم آئندہ 2 رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ غیروں سے مشابہت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے پاس سب سے خوبصورت تعلیمات اسلام کی صورت میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 10 محرم کا عمل جو ہمیں اسلام پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرتی ہے، وہ پہلا عمل اس دن روزہ رکھنے کا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں گواہ ہیں، تابعین کی زندگیاں گواہ ہیں، پوری تاریخ اسلام میں عمل موجود ہے کہ ہمارے بڑوں نے جن کے ذریعے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ صرف پہنچایا نہیں، اس سنت کو اپنی زندگی میں لا کر پہنچایا۔ اور آج 10 محرم کو
کیا بنا دیا گیا ہے؟ رونے کا دن، نوحہ کرنے کا دن، ماتم کا دن، سر پیٹنے کا دن، زنجیریں چلانے کا دن، کیا بنا دیا 10 محرم کو؟ آپ کا مبارک عمل عبادت کا تھا، روزے کا تھا، روزہ چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر قوم کس طرف لگی ہے؟ اور یہ بات میں سابقہ جمعے کے بیان میں غالباً وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دن نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تو پھر تاریخ اسلام میں شہادتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر حضرت حسین کے والد حضرت علی کی شہادت بھی ہے، اس دن بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت عثمان جو آپ کے دوہرے داماد ہیں، 2 بیٹیاں آپ کے ان کے نکاح میں تھیں، ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہے، اس دن بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہے، اس دن بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اسلام نہیں ہے، ایک ایشو ہے، ایک ضد ہے، ایک من گڑت ہے، ایک گڑا ہوا مسئلہ ہے، دین نہیں ہے، بدعت ہے، اور اسے مذہب بنا دیا گیا، اسے نعوذ باللہ عبادت بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث بخاری کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں ان پر لعنت ہوتی ہے، اور یہاں تک فرمایا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسلام کے اندر نوحہ کا کوئی تصور نہیں ہے، چیخنے کا، چلانے کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اس پر سخت احادیث اور سخت روایات موجود ہیں، وعیدیں موجود ہیں کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے وعیدیں بیان فرمائی۔ تو اسلام اور آپ کی سیرت 10 محرم کا جو عمل ہمیں بتاتی ہے یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، عبادت کرو، فضیلت کا دن ہے، عظمت کا دن ہے، اور اسے عظمت اور فضیلت ابتدائی اسلام سے ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بعد میں ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت ایک عظمت والے دن ہوئی ہے، یوں کہا جائے ایک فضیلت والے دن اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کا پہلا عمل جو ہمیں بتایا گیا، آپ کی تعلیمات۔ ایک روزہ نہیں رکھیں گے، فرمایا 2 رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ کتنا بڑا پیغام ہے اس حدیث میں کہ جو ان مسلمانوں کے لیے جو غیروں کے طریقے پر گر جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو نعوذ باللہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، غیروں کے طور طریقوں پر ان سے مشاہبت کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے دھوکے میں ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں۔ ہماری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہے۔ صحابہ نے عزت پائی ہے اسی عمل پر عمل کر کے، اس کی برکت سے عزت پائی ہے۔ اور ہماری غمیاں دیکھ لے، ہماری خوشیاں دیکھ لے، کتنی سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ آج سب نام لیتے ہیں حضرت حسین سے محبت کا، حضرت حسین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، کبھی حسینی کردار دیکھا ہے، کبھی حسینی گفتار دیکھی ہے، کبھی حسین کی عبادت پر مطالعہ کیا ہے، کبھی حضرت حسین کا سنت پر عمل کرنے کا شوق پڑا ہے کہ آپ کی عبادت کیا تھی، آپ قرآن کی تلاوت کا کتنا ذوق رکھتے تھے، دن بھی قرآن پڑھتے تھے، روایات میں آتے رات بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے محبت تھی،
بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا۔ حضرت حسین کے کردار کو دیکھیں، سنت پر لکھا ہے، سنت پر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ جو خلاف سنت ان کے سامنے کام ہوتا خود فرمایا کرتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی خلاف سنت عمل کرے۔ ایک بندے کو دیکھا آپ نے، وہ سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا، حضرت حسین نے بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ دوبارہ نماز پڑھو، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں آئندہ سنت کے مطابق نماز پڑھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ قرآن کی آیت پڑھی اس پر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے نبی کی ترتیب پہ عمل کرو، آپ کی سنت پہ عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تمہاری زندگی سنت کے خلاف ہوگی تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی تشریف فرما نہیں تھے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور یہ بات اس وقت فرمائی کہ جو خلاف سنت میرے سامنے کام کرتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اسے کہوں گا کہ تو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا عمل اور آپ کا کردار اور آپ کی خوبصورت زندگی اور آپ کی عبادت کتنی خوبصورت تھی۔ آپ نے 25 حج کیے تھے، ان میں اکثر حج پیدل فرمائے۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ سوار ہو کر حج نہیں کر رہے؟ تو فرمانے لگے مجھے شوق ہے، میرا ذوق ہے کہ میں پیدل حج کروں۔ 25 حج فرمائے، عبادت کا یہ ذوق تھا۔ آج نام سے کوئی حسین نہیں بن جاتا، نام لینے سے کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کو اپنایا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو حضرت حسین سے محبت کی، اپنی امت کو پیغام دیا، اور حجت الوداع کے خطبے میں آپ نے جو بات فرمائی، فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اولاد اہل بیت، ان کو لازم پکڑنا، اگر ان کو لازم پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ انا فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ کتنی احادیث بتلا رہی ہیں کہ آپ کو اپنے ان 2 نواسوں سے کتنی محبت، آپ کو حضرت حسن اور حسین سے کس قدر پیار تھا۔ نماز پڑھا رہے تھے، ان دونوں میں سے ایک آپ کی کمر پہ سوار ہو گیا، آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا، بڑا لمبا سجدہ کیا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کبھی نہیں کیا، آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، حکم تبدیل ہو گیا ہے، وحی آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا سجدہ اس لیے لمبا ہوا ہے کہ میرے اوپر میرا بیٹا سوار تھا۔ آپ اپنے نواسوں کو بیٹا فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ 2 میرے بیٹے ہیں، کبھی فرماتے یہ میرے 2 پھول ہیں، کبھی فرماتے کہ یہ 2 میرے بیٹے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کو میں اپنی کمر سے اتاروں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ حضرت حسین آپ کی کندھے پہ سوار تھے، تو دیکھنے والے نے کہا سواری کتنی اچھی ہے،
تو آپ نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سوار بھی بہت اچھا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں آپ کے پاس کسی کام سے گیا تو آپ تشریف لائے تو آپ کی چادر کے نیچے کچھ تھا، تو میں نے پوچھ ہی لیا اب کام سے فارغ ہو کے، یا رسول اللہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے چادر اٹھائی تو نیچے گود میں حضرت حسن اور حسین تھے، اور آپ نے فرمایا، حضرت سعد فرماتے اسی موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے اور دونوں بچے مسجد نبی کے دروازے پہ نظر آتے، آپ خطبہ چھوڑ دیتے، آپ ان کے پاس جاتے اور اٹھاتے اپنے ساتھ بٹھاتے، پھر آپ کا خطبہ شروع ہوتا۔ اس موقع پہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش، کہ اولاد کی محبت میں انسان کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اولاد کی محبت میں انسان شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑ سکتا۔ کتنے انسان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی محبت میں اللہ کی حدود کو مپال کرتے ہیں، بیوی کی محبت میں اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہیں۔ حضرت حسین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صدقے کی کھجوریں آپ کے پاس پڑی تھیں، حضرت حسین نے کھجور اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، آپ نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں ختم، یہ نہ کرو، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے صدقے کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ محبت نہیں تھی حضرت حسین سے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کھا لے، کوئی بات نہیں، اجازت دے سکتے تھے، صاحب شریعت تھے، لیکن نہیں، اللہ کی حدود محبت کے اندر بھی توڑی نہیں جا سکتی۔ آپ نے عجب عجب انداز سے اپنے ان نواسوں سے محبت کی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، رستے میں حضرت حسین کھیلتے نظر آئے، آپ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے، آپ بھی کھیلتے رہے، اور آپ سے ان کا غم دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن رو رہے تھے، دونوں بچے رو رہے تھے، آپ غمگین بیٹھے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا میرے حبیب سے پوچھو کیوں غمگین ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین رو رہے ہیں اس لیے میں غمگین ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہیں نظر لگی ہے، آپ یہ پڑھیے اللہم یا ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوت المستجابات عافی حسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ یہ کلمات پڑھ کر ان پہ دم کریں۔ آپ نے یہ کلمات پڑھے، ان پہ دم کیا، دونوں بچوں کی نظر اتر گئی اور دونوں مسکرانے لگے اور کھیلنے لگے۔ آپ کی محبت کا یہ عمل تھا، یہ انداز تھا جو آپ نے ان کو بچوں کو محبت دی۔ تو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ جس کا ہے وہ حضرت حسین کے کردار کو دیکھے، آپ کی عبادت کو دیکھے، آپ کے عمل کو دیکھے کہ آپ کا کردار کیا تھا۔ صرف ایک چیز کو لے کر، حسین کے غم کو لے کر اللہ کی حدود توڑنا، اللہ کی حدود کو مپال کرنا، شریعت میں نئی نئی رسمیں، نئی نئی بدعات اور خرافات کو نکالنا، یہ اسوہ حسنہ، اسوہ حسینی نہیں ہے، یہ اسوہ حسینی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا، آپ کی شہادت کا مقصد کیا تھا، کبھی اس پہ غور کیا؟ قصے پڑھے جا رہے ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں، واقعات سنے جا رہے ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں، رویا جا رہا ہے، کبھی اس فلسفے پہ غور کرو، اس واقعے پہ غور کرو، اتنی بڑی قربانی خاندان رسول اہل بیت نے کیوں پیش کی؟ مقصد کیا تھا کہ حق کے آگے
ڈٹ جانا، حق بات پہ ڈٹ جانا، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اگر آج کوئی ظالم بنتا ہے وہ یزید کا ساتھی ہے، اور جو مظلوم بنتا ہے وہ حضرت حسین کا ساتھی ہے۔ ظلم کرنے والا یزید ہے اور مظلوم وہ حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ کربلا کے میدان میں حسینی کردار کو دیکھیے، کتابوں میں لکھا ہے، معتبر کتابوں میں، کہ جب جنگ ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین نے دشمن سے کہا کہ نماز کا وقت ہے، جنگ روک دو۔ دشمن نے کہا جنگ نہیں رک سکتی۔ حضرت حسین نے نماز عشق تلواروں کے سائے کے نیچے ادا کی۔ نماز چھوڑنا ان کے لیے جائز تھا، نماز قضا کر سکتے تھے، حالات اتنے سخت تھے، عذر تھا، لیکن میدان جنگ میں نماز پڑھ کے اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز اتنی اعلیٰ چیز ہے، نماز اتنی بڑی چیز ہے، نماز اللہ کا اتنا عظیم حکم ہے کہ جس وقت ان کے لیے چھوڑنا جائز تھا اس وقت بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ اس حسینی کردار پہ غور کیا؟ آج نیند کی خاطر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، آج مال اور دکان کی خاطر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، آج بیوی بچوں کی خاطر ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ ہے کسی کے دل میں درد اور احساس کہ میری نماز مجھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے، آپ کا ایک بیٹا محفوظ، ایک بیٹا حضرت علی اصغر، جو بعد میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ زین العابدین کیوں کہتے تھے؟ عبادت بہت کرتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے، دن رات ان کی عبادت، اور روتے رہتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، بےتاب۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا کہ حضرت نماز توڑ دیں، آگ لگ گئی اس کمرے کو۔ نماز نہیں توڑی، لوگ بلاتے رہے، شور کرتے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ نماز سے فارغ ہو کر اطمینان سے باہر آئے، لوگوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کمرے کو آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے اس سے بڑی آگ تھی، میرے سامنے جہنم کی آگ تھی، میں نماز کیسے توڑتا؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، میرے دل میں آخرت کی آگ کا خوف تھا، اس نے مجھے نماز کو توڑنے نہیں دیا۔ اب اس بات پہ جس کا یقین ہے وہ نماز چھوڑے گا؟ ہفتے کے بعد مسجد کو سلام پیش کرنا یہ مکمل اسلام نہیں ہے، ناقص اسلام ہے۔ یہ مکمل حسینی نہیں ہے، ناقص حسینی ہے۔ یہ مکمل اللہ کے نبی کی زندگی پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، ناقص عمل کرنے والا ہے۔ جس نے ابھی تک دین کے ستون کو محفوظ نہیں کیا، باقی دین وہ کیا محفوظ کرے گا؟ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا ہے۔ کس طرح بے دردی سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، آپ کے کردار پر عمل کرے گا، اور کبھی حق پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنا وقت بھی قربان کرے گا، اپنا مال بھی قربان کرے گا، اپنی جان بھی قربان کرے گا، جیسے حضرت حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں کیا؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کریں، کیا کیوں تھا؟ کیوں نکلے تھے؟ لیکن ظلم کے آگے کھڑے ہوئے، جھکے نہیں ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ظالم کے آگے جھک گئے ہیں، ظالم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور ظلم کرنے والا اس امت پہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں 57 سے زائد اسلامی ملک ہیں، لمبی تان کے سو رہے ہیں،
اور ظالم کے ظلم پہ خاموش ہیں. جن کے پاس طاقت اور وسائل موجود ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے. آپ بتائیے وہ حضرت حسین کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ یزید کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ یزیدی ہیں. حسین کا کردار ادا کرنے والا ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ظلم کے آگے بنیان و مرصوص مان کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن آج پوری امت مسلمہ، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک ایک گھنٹے میں 100 شہید ہو رہے ہیں. پہلے سے زیادہ حالات خطرناک ہو چکے ہیں. نہ کوئی ہسپتال چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی امدادی کیمپ چھوڑے جا رہے ہیں، اور مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں. امت خاموش ہے. اب کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ 10 محرم کو ہوا کیا تھا. 10 محرم سے واقعے سے مجھے کیا پیغام، کیا سبق ملتا ہے. اتنی امت مسلمہ گر چکی ہے، پھر کہتے حالات بہتر نہیں ہو رہے. حالات کیسے بہتر ہوں؟ اتنا ظلم ہو چکا ہے، اتنا خون گر چکا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو، ساری دنیا بول رہی ہے، جنگ بندی کے اعلان ہو رہے ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے. انڈیا پاکستان کی جنگ ہو، سب بول رہے ہیں. اور لیکن 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا، کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، کوئی نہیں آواز بلند کر رہا. مسلمان ہیں اس لیے خون سستا ہے. کافر کا کوئی کتا بھی کسی جگہ پہ مر جائے، پوری دنیا کا کفر وویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے کہ ہمارا کتا فلاں جگہ پہ مر گیا ہے. یہ مسلمان کلمہ گو ہے، اس لیے اس کا خون سستا ہے، اس لیے کہ یہ غلام ہیں، ان کے گلوں میں غلامی کی زنجیریں ہیں. یہ نہیں بول سکتے. ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. ان کے دل سیاہ اور پتھر ہو چکے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. یہ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آج میرے نبی زندہ ہوتے، ایک حضرت حسین کے خون کے مسئلے پر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جب کہ خبر بھی جھوٹی تھی. کسی نے کہا آپ نے عثمان کو مکہ مذاکرات کے لیے بھیجا ہے، ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے. کتابیں اٹھائیے سیرت کی، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے حسین حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ پہ موت پہ بیعت لی تھی، جبکہ اس وقت اسلحہ نہیں تھا. نہ وہ جنگ کی نیت سے آئے تھے، نہ وہ لڑنے کی نیت سے آئے تھے، وہ تو عمرہ کرنے آئے تھے. لیکن میرے نبی نے فرمایا آج حسین کا انتقام لیے یہاں سے نہیں جائیں گے. ایک مسلمان کے خون کا مسئلہ ہے، اور یہاں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے خون کا مسئلہ ہے. ایک عورت کے سر سے دوپٹہ یہودی نے اتار دیا. یہودی نے، صحابی کی غیرت اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے یہودی کو قتل کر دیا کہ تو نے ایک مسلمان کے سر سے دوپٹہ کیوں اتارا ہے. یہودیوں نے ایک لشکر اس صحابی کو شہید کرنے کے لیے روانہ کیا. اللہ کے نبی نے بھی ایک لشکر بھیجا. ایک مسلمان کے دوپٹے کے لیے لشکر روانہ ہو رہے ہیں. ایک مسلمان عورت کی آواز پر محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا؟ عراق سے چل کر سندھ پہنچا تھا. کس کی آواز پہ آیا تھا؟ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت کی آواز پہ پہنچا تھا. یہ تھے غیرت مند مسلمان، یہ تھے حسینی کردار ادا کرنے والے، یہ تھے حسینی اسوہ اپنانے والے مسلمان. دنیا خاموش، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے آنسو نہیں نکل رہے، کسی کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند نہیں ہو رہے کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. کہتا میں سوشل میڈیا پہ صرف کام کر رہا ہوں، میرا عمل کیا ہونا چاہیے، میرا کردار کیا ہونا چاہیے، اس سے غافل ہے. میرے عزیزو، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو پیغام اور سبق ملتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ہر سال 10 محرم آتا ہے، سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. بس مرثیہ لگانا، نوحے لگانا، غم کے اشعار لگانا بڑا آسان کام ہے. اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارا کیا تعلق ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان اہل سنت پر جو ان کے پروگراموں میں، ان کے جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں. شرم ہی نہیں آتی. گناہ کو
گناہ کرنا حرام ہوتا ہے، گناہ کو دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے. جیسے گناہ کرنا حرام، گناہ کو دیکھنا بھی حرام. ضرورت کیا ہے؟ اور ہم جب جاتے ہیں ہم ان کی تصدیق کر رہے ہیں، ہم انہیں تقویت دے رہے ہیں. اور جو جس کے عمل کو خوشی سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ اس عمل پہ راضی ہے اور وہ خود اس عمل میں شریک ہے. 10 محرم کو صرف ایک عمل میرے نبی کا، میرے نبی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اور ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت کریں. آپ کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، آپ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے. 10 محرم کے روزے کا آپ کا معمول تھا. اور دوسرا عمل آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے کے اعتبار سے وسعت کرے، کچھ زیادہ کر لے، کچھ زیادہ کر لے ہمت کے مطابق، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا. یہ صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. یہ 2 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتے ہیں. باقی ساری خرافات ہیں، اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، میرے نبی کا طرز نہیں ہے، میرے نبی کا عمل نہیں ہے. ہم نے ان خرافات سے بچ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کو اپنانا ہے. اور ہم نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، ہم اللہ کے نام پر کریں گے، کسی بزرگ کے نام پر نہیں. نام اللہ کا ہو. میں پچھلی مرتبہ وضاحت سے یہ مسئلہ سمجھایا، اللہ کے نام پر صدقہ کریں، خیرات کریں، ثواب جس کو مرضی پہنچا دیں، ایصال ثواب ہے، لیکن نام اللہ کا ہونا چاہیے. نیاز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. نظر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی ہوتی ہے. ثواب حضرت حسین کو پہنچائیں، شہدائے کربلا کو پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، مسلمان امت مسلمہ کو پہنچائیں. ایصال ثواب جس کو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ خیرات کریں وہ کس کے نام پہ کریں؟ اللہ کے نام پر. جانور کس کے نام پہ ذبح کریں؟ اللہ کے نام پر. یہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمیں کسی سے مشابہت نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے. اور 10 محرم کے جو 2 عمل ہیں، ایک روزہ رکھنا اور ایک اپنے اہل خانہ پہ وسعت کرنا، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خرافات اور بدعات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.